अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। जी मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त तारिक मलिक। आज है जुम्मतुल मुबारक, तारीख़ है 10/9/2021 और आज दिन है किताब रिज़्म हक़ व बातिल की क़िस्त नंबर 44 का। इस किताब के मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं जनाब शाह बुलीगुद्दीन, जो एक असद दराज तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर नमाज फजर के बाद अपना एक प्रोग्राम किया करते थे, नूर बसीरत के नाम से गालिबन। तो आगाज़ करते हैं। आज की क़िस्त का उन्वान है ताजे शहादत। मदीने से एक कासिद आया, ये इत्तला शर्जील बिन उमरू गस्सानी को दी गई। पूछा किसने भेजा है और क्यों आया है। बताया गया मुसलमानों का सफ़ीर है और आपके नाम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर आया है। शर्जील बसरा का हुक्मरान था, शाम के सबसे अहम इलाके का, दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत का खलीफ था, सल्तनत रोम का खलीफ। सल्तनत ईरान के सफ़ीर भी इसके दरबार में पहुंच जाना अपने लिए बायस इज़्ज़त और फ़ख्र समझते थे। शर्जील को जब मुसलमान सफ़ीर के बारे में इत्तला मिली तो इससे बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगा अरब के बादिया नशीनों को भी अब ये हिम्मत होने लगी कि वो अपने सफ़ीर हमारे दरबार में भेजें, दरबार बाला में भेजें। आपे ही से कुछ बाहर होकर उसने हुक्म दिया सफ़ीर को हाजिर किया जाए। इस गुस्ताख को यह हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे दरबार का रुख किया। दिल ही दिल में जलता भुनता सफ़ीर के आने तक वो एक एक पल गिनता रहा। इतने में हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश हुए। शर्जील ने इन पर एक निगाह गलत अंदाज डाली, खतरिया पढ़ा और डाल दिया। फिर नजरें उठाई, ऐसा मालूम होता था कि गुस्से में उसकी आंखों में खून उतर रहा है। गरज कर हुक्म दिया, इस खरका पोश का सर उड़ा दो। निकला है मैं दावत इस्लाम देने के लिए। ज़रा इन दीवानों की हिम्मत तो देखना, सितारों पर कमंद डालने निकले हैं। न अपनी औकात से आगाह, वरना हमारी अज़मत व जलालत से वाकिफ़ और चले हैं दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों से कंधा रगड़ने। और हाँ, हमारे सिपह सलार को इत्तला दे दो कि वो तैयार रहे। माबदौलत किसी वक्त भी इन सरफरों की सरकूबी के लिए कुछ कर सकते हैं। इन्हें इनकी ज़रूरतों से करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। सफ़ीरों को सताना बहुत बड़ा हलाकी जुर्म है। इन्हें मार डालना नाकाबिले माफ़ी हरकत है। लेकिन शर्जील तो अपने आगे किसी को कुछ गर्दानता ही न था, बरखुद गलत जो ठहरा। हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की इत्तला मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मलाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें इस खून का बदला लेना है और इस खून का बदला लिया जाएगा। इब्न साद लिखते हैं कि जुज़ुफ में फौजी भर्ती हुई। मदीने के एक सिरे पर और जमादियुल अव्वल 8 हिजरी में अल्लाह वालों का काफ़िला जहाद पर निकला। तादाद 3000 से ज़्यादा न थी।
لیکن یہ بڑے عزم اور حوصلے کے والے لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتی کا سنا تو آپ ہی ہتھیار سے جا کر آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور فرمایا کہ اس جگہ جاؤ جہاں حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا، جو لوگ وہاں ہوں گے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر تم وہ قبول کر لیں تو خیر، ورنہ اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگو اور ان سے لڑو۔ مسلمان مدینے سے نکلے تو شرجیل کو خبر ہو گئی۔ اس نے کیسر روم کو لکھا، وہ فوراً مدد کے لیے نکلا کیسر روم، اور بلقا کے قریب معاب کے مقام پر اس نے اپنی فوجوں کا پڑاؤ ڈالا۔ شام اور عرب کے سارے بت پرستوں کے نام دعوت نامے لکھے گئے تھے، آؤ اور مسلمانوں کا نام دنیا سے مٹا دینے میں ہمارے شریک ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ کیسر روم کی دعوت تھی، کون رکتا بھلا، کون رکتا؟ یوں بھی سب بتوں کو برا کہنے والوں کے خلاف بھرے بیٹھے تھے۔ خم، جزام، کین، بہرا، بلی اور کتنے ہی عرب قبیلے قیصر کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب ہم مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا کر رہیں گے، معاذ اللہ۔ مالک بن رافلہ ان کا سالار تھا۔ مسلمان معان سے موتا کی طرف چلے، میدان جنگ میں اترے تو ممینہ پر قطبہ بن قتادہ سالار تھے اور مصرع پر ابابہ بن مالک انصاری، اور ایک انصاری کمان کر رہے تھے۔ ایک طرف 3000 سرفروش مجاہد اور دوسری جانب 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب بت پرستوں کا لشکر۔ فوج کیا تھی؟ آدمیوں کا ایک دریا تھا کہ امڑ آیا، جدھر ادھر جاتی بس سروں ہی پر کھیلتی رہتی۔ لیکن مسلمان تو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے، اپنے دشمن کی تعداد اور اس کے سامان کی پرواہ بھلا اسے کیسے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ مسلمان کافروں کی دل بادل فوج میں گھس پڑے، کبھی دائیں گرے کبھی بائیں، اور دم کے دم میں بیچ لشکر میں گھس کر دھواں دار ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا، سر ہتھیلی پہ لیے لڑ رہے تھے کہ کافروں نے میرے لشکر کی جانب دیکھا، انہیں گھیر لیا اور برسوں سے اتنے وار کیے کہ وہ چکرا کر گرنے لگے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں داد شجاعت دے رہے تھے، سبزے پر سوار تھے۔ کیا گھوڑا تھا، برق چھلا ہوا۔ اپنے سپہ سالار کو اس حال میں دیکھا تو گھوڑا اڑا کر وہاں پہنچے، مخالفوں کو ٹھیلتے دھکیلتے، ہر ایک وار جھیلتے، قیامتوں سے کھیلتے۔ دشمنوں کے نرغے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت جواب دے چکی تھی، وہ گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ سپہ سالار تھا جس نے حبشہ کے دور دراز ملک میں نجاشی کے دربار میں اسلام کی عظمت و شوکت کا سکہ بٹھایا تھا۔ آج پھر اسی جرت ایمانی کا مظاہرہ تھا، مگر بانداز دیگر تلوار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ بجلی سر ادا پہ تڑپتی تھی مسلسل۔ حضرت علی اسد اللہ کے بھائی کبھی ادھر وار کرتے کبھی ادھر وار کرتے، ڈراتے، حریفوں کی صفوں میں جا گھسے۔ لب پہ حمد و ثنا تھی اور ہاتھوں میں تلوار، زبان بے زبان
نہ زبان ذکر اللہ سے تھکتی تھی، نہ ہاتھ راہ جہاد میں رکتا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کا بندہ موت و حیات کی کشمکش سے بے نیاز ہو کر داد شجاعت دے رہا۔ مجال کیا تھی جو دامن پہ گرد راہ بیٹھے، دشمن نے دیکھا انہیں کسی بات کا خوف ہی نہیں تو بڑے چکرائے۔ بہادر پر ہاتھ ڈالنا مشکل نظر آیا، کوئی صورت سمجھ نہ آئی تو اس جیالے کے گھوڑے کو نشانہ بنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی چال کو بھانپ لیا، فوراً گھوڑے سے کودے اور خود ہی اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ دوستو، آج قسط نمبر 44 کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ المبارک اس کی قسط نمبر 45 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جاتے جاتے ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے، اور بات یہ ہے جناب والا کہ میرے اس پروگرام کو، میں حق باطل کو، اور جو دوسرے پروگرام میں جو شعر کی صورت میں یا کسی اور صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کو آپ بہت زیادہ شیئر کیا کیجیے گا، اس لیے کہ ہمارے ایک ٹچ سے اگر ہماری بات لاکھوں میل دور چلی جائے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی مسلمان پروگرام کو دیکھے تو اس کا جذبہ ایمانی بڑھ جائے، اور اگر کوئی کافر جو ہماری زبان کو سمجھتا ہو تو بات کو سمجھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیں اور وہ مسلمان ہو جائے۔ لہٰذا شیئر ضرور کیجیے میرے پروگرامز کو، بڑی مہربانی، بار بار آپ سے التماس یہ کر سکتا ہوں میں، تو بہت شکریہ۔ لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے اپنے بھائی، اپنے دوست طارق ملک کو، انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعۃ المبارک رزم حق و باطل کی قسط نمبر 45 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو میرے مختلف پروگرام دیکھنے کو ملیں گے، جن میں شاعری تو زیادہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ اور پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔